خدا کی ربوبیت کا ایک حصہ کیا ہے، کن افراد کو سلام کرنا چاہیے اور نہیں، اور جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے دربار میں فرعون سے کیا کہا، ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 46 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں، اے فرعون، ہم دونوں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، انہیں اور تکلیف مت پہنچائیں۔ بے شک ہم تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے مقرر ہے جو آیات الہی کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ ظالم و ستمگر طبقے کے لیڈروں کی ہدایت اور تبلیغ کرنے کا کام بہت سخت لیکن اہم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف حرکت کے فرمان کو بار بار بیان کیا ہے۔ اذهب الى فرعون اذهب انت واخوك اذهب الى فرعون فاتياه۔ ان آیتوں میں عقیدے کے 3 رکن ہیں اور اصل کی طرف اشارہ ہوا ہے، یعنی توحید، نبوت اور قیامت۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی ذمہ داریوں اور دستور العمل کو 5 مرحلوں میں بیان فرمایا ہے۔ 1 جانا، فاتیاہ، 2 کہنا، فقولا، 3 دلیل لانا، جئناک بآیۃ، 4 شوق دلانا، والسلام علی من اتبع الہدی، 5 ڈرانا، ان العذاب علی من کذب وتولی۔ ان اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام 1 ہدایت اور تبلیغ کا کام جذبہ، نئے پن اور غلبے کی صورت میں ہو، نہ کہ دفاعی صورت میں۔ 2 انبیاء کی رسالت خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ 3 مغرور کے غرور و تکبر کو پاش پاش کر دیجئے، اسی لیے کلمہ ربک انا ربکم سورہ نازعات آیت نمبر 24 کے مقابلے میں کہا گیا ہے۔ 4 نرمی اور آہستہ سے گفتگو قطع و یقینی کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ 5 طاغوت کی غلامی اور ان کے ظلم و ستم سے انسانوں کو آزاد کرانا انبیاء کی پہلے ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی پہلے ذمہ فَأَرْسِلْ مَعَانَا بَنِي إِسْرَائِيل، جی ہاں، دین سیاست سے جدا نہیں ہے، طاغوت سے مقابلہ اور لوگوں کو ان کے ظلم سے آزادی دلانا الہی قانون کا حصہ ہے۔
6. ظلم و گناہ کے ماحول سے ہجرت کرنا نجات کا مقدمہ ہے. 7. طاغوت سے مقابلہ اور لوگوں کی آزادی کے لیے کام کرنا اس وقت اہمیت کا حامل ہے جب انبیاء کے راستے اور ان کے طریقے پر چلا جائے. 8. لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچانا سختی سے منع ہے. 9. نوکر اور خادموں کی طرف سے انجام دیے جانے والے کام عہدیداروں اور لیڈروں کے کارنامے میں شمار کیے جاتے ہیں. لا تعذبہم، اس لیے کہ فرعون ہر انسان کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دیتا تھا. 10. طاغوت، ظالم اور وہ لوگ جو راہ ہدایت پر نہیں ہیں ان پر سلام بھیجنا منع ہے. 11. جو چیز اہم ہے وہ حق کی پیروی ہے. 12. گفتگو کے آخر میں سلام کرنا آداب سخن کا حصہ ہے. آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى. فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی پھر راہ کمال کی طرف ہدایت دی. فرعون نے کہا پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوا؟ ان نورانی آیات کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر بات کرتے ہیں. بال کا معنی فکر ہے لیکن حالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس نے الوہیت و خالقیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. وہ خود بھی اپنا معبود رکھتا تھا. وَيَذْرَكَ وَآلِهَتَكَ، کیونکہ دنیا کے سارے کافر اللہ کو خالق کے عنوان سے قبول کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے. فرعون نے اپنی رہبری اور حاکمیت مطلق کا دعویٰ کیا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کائنات کا خالق، تدبیر کرنے والا اور حاکم صرف ایک ہے. سارے انبیاء نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور وہ کمال و ہدایت کے راستے کو اللہ کی طرف سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے ہدایت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی کی ہدایت کی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا، اللہ نے پیدا کیا پھر درست کیا اور اس نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت کی. قیام اور انقلاب کی رہبری اور لیڈری حضرت موسیٰ کے پاس تھی. یا موسیٰ، اگرچہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کی طرف گئے تھے اور اس نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا فمن ربکما، چونکہ جناب موسیٰ رہبر و لیڈر تھے لہٰذا فرعون نے بلا فاصلہ کہا یا موسیٰ. نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں. ایک، جو چیز اختلاف کا سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے رب ہونے میں ہے، نہ کہ اس کی خالقیت. 2، طاغوت اور مغرور انسان کا غرور و تکبر اس کے سوال سے ظاہر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ فرعون سوال کرتا من ربی،
اس نے کہا فمن ربکما، 2 ہمارا کوئی حق خداوند تعالی کے نزدیک نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ مطالبہ کر سکیں، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، آت کل شیء۔ 4 خداوند تعالی ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور ہدایت تکوینی کے ذریعے ہمارے کاموں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، آت کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جی ہاں، اس نے پیدا کرنے کے بعد کی زندگی گزارنے کے تمام اصول سکھائے ہیں۔ 5 اللہ تعالیٰ نے ہر موجود کو اچھے انداز میں پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کی صلاحیت کے لحاظ سے مناسب خصوصیات عطا کی۔ 6 پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا اس کی ہدایت ہے۔ 7 ربوبیت کا حقدار وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ 8 اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے تمام قوانین کائنات پر حاکم ہیں۔ انسانوں اور حیوانات میں جو غرائز موجود ہیں یہی الہی ہدایت ہے۔ 9 استدلالی گفتگو میں اسلاف کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل و منطق کے ساتھ بات کی، لیکن فرعون نے اپنی بات کو تاریخ کے ساتھ مربوط کیا تاکہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیل سکے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا اس سے مطالبہ کر سکیں، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔